أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کو بھیجا جو چنیدہ ہستیاں تھیں، اور ہر وہ صفت جو بہترین صفت کہلاتی ہے اللہ ذوالجلال نے تمام انبیاء کو وہ عطا کی تھی۔ انبیاء اور رسل نے جن اصولوں کی روشنی میں اپنی اپنی امت کی تربیت کی، ان اصولوں میں سے ایک بہترین اصول اور بڑا ہی آسان اور جامع اصول جس سے انسانیت کی تربیت نکھر کے سامنے آتی ہے، ایک اصول تواضع اختیار کرنے کا۔ تواضع کس کو کہتے ہیں؟ لوگ اس کا مفہوم کیا سمجھے بیٹھے ہیں، شریعت نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے، اور اس عظیم خصلت اور اصول کے متعلق قرآن و حدیث نے ہمیں رہنمائی کیا دی ہے، اور میں اور آپ اگر اس نعمت سے محروم ہیں تو ہمیں فکر بھی کرنی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تواضع الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم۔ تواضع اختیار کرنے کا معنی صرف یہ نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لو، گردن جھکا کے بس چلتے رہو، نہ دین کی کوئی خبر ہو
نہ دین کو پیش آنے والے فتنوں کی خبر ہو اور نہ ہی دنیا کے ہی کام آؤ، بس دکھانے میں یہ دکھا دو کہ مجھ سے بڑا کوئی پارسا نہیں ہے کیونکہ میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹلی طور پہ دین کا مزاج ہی نہیں ہے۔ وَرَسَاسُ ثَوْبِكَ لَا يَزِيدُكَ رِفْعَةً عِنْدَ الْإِلَٰهِ وَأَنْتَ عَبْدٌ مُجْرِمُ، اگر تم اللہ کے ہاں مجرم ہو، فرائض کی پابندی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے اور حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، تو آپ جتنے بھی پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں گے یہ آپ کو اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں دلائیں۔ اور اگر آپ اچھا لباس پہن لیں لیکن اللہ ذو الجلال کے فرائض کی پابندی کرتے ہیں تو یہ آپ کی قدر و منزلت میں کبھی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تواضع یہ ہے الاستسلام للحق، حق بات کے سامنے سرنگو ہو جانا، وترک الاعتراض علی الحکم، اللہ کے فیصلوں پر زندگی میں کبھی اعتراض نہیں کرنا۔ سوچا جائے تو ہمیں حق بھی نہیں کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تواضع ہے، جہاں حق بات آ جائے، حق کہتے ہیں قرآن کو، حق کہتے ہیں حدیث کو جو صحیح ثابت ہو جائے، اللہ کے انبیاء بھی حق ہیں اور اللہ کی ذات تو ویسے خالق ہے۔ جب حق آ جائے تو اس کے سامنے کوئی دوسری بات نہ ہو، وہاں سر جھکا دینا اور اللہ کے فیصلے پر کسی قسم کا بھی کوئی شکوہ اور شکایت اور اعتراض نہ کرنا، یہ تواضع ہے، یہ عجز و انکساری ہے، یہ وہ صفت ہے جس سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تواضع کے بارے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کر دیا کہ تواضع سنا ہے کہ بڑی خوبصورت صفت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سیدنا حسن بصری فرمانے لگے، ان تخرج من منزلک ولا تلقى مسلما الا رأيت له عليك فضلا، اگر تواضع کو پہچاننا ہے کہ آپ کے دل میں تواضع ہے کہ نہیں، جب گھر سے قدم باہر رکھو تو واپس آنے تک جتنے لوگ تمہیں ملیں ان کو سلام کرو اور یہ ذہن میں بات بٹھاؤ وہ مجھ سے اچھا ہے، میری ان پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ تواضع ہے، یہ اتنی خوبصورت صفت ہے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تواضع کا مفہوم سمجھنا ہے تو دنیا جہان کا مال والا تمہارے سامنے ہو، یہ مت سمجھنا وہ تم سے افضل ہے، اور اگر تم دنیا جہان میں سب سے بڑے مالدار ہوں اور تمہارے سامنے ایک دیندار ہے اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، مت سمجھنا کہ تم اس سے افضل ہو، کیونکہ افضلیت کا معیار اللہ نے رکھا ہے تقوی، اس معیار کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ اصل میں تواضع ہے۔ تواضع کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، عمرو بن قیس بیان کرتے ہیں، ثلاث من رؤوس التواضع، اگر تواضع کو اپنے دامن میں جگہ دینی ہے تو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ تبدأ بالسلام علی من لقیت، جب بھی تمہاری کسی سے ملاقات ہو
اس کے سلام کا انتظار نہ کرو، خود سلام میں پہل کرو۔ البادئ بالسلام بریء من الکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اسے تکبر سے دور کر دیتے ہیں، بری کر دیتے ہیں۔ وَأَن تَرْضَى بِالْمَجْلِسِ الدُّونِ مِنَ الشَّرَفِ، اگر کسی جگہ جاؤ، تمہیں جہاں بھی جگہ مل جائے، تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے یہاں کیوں جگہ ملی ہے، وہاں کیوں نہیں ملی۔ تواضع ہے۔ وَأَلَّا تُحِبَّ الرِّيَاءَ وَالسُّمْعَةَ وَالْمَدْحَ فِي عَمَلِ اللَّهِ، زندگی کے آخری سانس تک جو کام تم اللہ کے لیے کر رہے ہو نا، اس میں تعریف کی تمنا نہ کرنا۔ کبھی نہ سوچنا لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے، لوگ واہ واہ کریں، یہ تمنا ہی تمہیں تواضع سے دور کر دے گی، بلکہ تمہارے لیے مصیبتوں کو جمع کر دے گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابی کی تعریف کی، وہ کہتے ہیں ذرا رکو، باہر سے مٹی لے کے آئے اور اس کے منہ میں ڈال دی۔ کہتے ہیں ابو الدرداء یہ کیا؟ میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ نے مٹی میرے منہ میں ڈال دی۔ کہتے ہیں میں نے بھی کیا کہا، میں نے بھی سنت پہ عمل کیا۔ کہتے ہیں سنت پہ عمل کیا؟ کہا حدیث میں آتا ہے اذا رأیتم المداحین فاحسوا فی افواہہم التراب، جب تمہاری کوئی ایسی مدح سرائی کر رہا ہے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ فتنہ ہے۔ سکھایا کیا گیا ان کو؟ كان اذا زكي احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کسی صحابی کی تعریف ہوتی، اور مراد اس سے کون ہے؟ سیدنا ابو بکر، روایت کے لفظ ہیں، جب بھی ان کی بھی کوئی تعریف کرتا تو وہ 3 لفظ بولتے ہیں، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ میں نے نہیں ان سے کہا کہ میری تعریف کرے، اس لیے ان کی تعریف پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ وَاجْعَلْ لِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، اللہ یہ ان کا ہی ذہن ہے نا کہ میں ایسا اچھا ہوں، اللہ ان کے گمان اور ذہن سے بھی مجھے اچھا بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، یہ میری تعریفیں اس لیے کر رہے ہیں، ان کو میرا پتہ نہیں، اللہ تو جانتا ہے، ایسی کمی کوتاہی جو تو جانتا ہے لوگ نہیں جانتے، اللہ تو وہ بھی معاف کر دے۔ ہم تو پیسے دے کے نعرے لگواتے ہیں نا، صحابہ کرام کو کوئی مفت نعرے لگاتا، کوئی بات کرتا تو اس پہ بھی پریشان ہو جاتے کہ یہ کہیں مجھے فتنے میں نہ ڈال دے۔ تواضع یہ ہے کہ اللہ ذو جلال کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں، جب آپ کی تعریف اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کریں گے، بھلا اس جیسی بھی تعریف ہو سکتی ہے؟ اور وہ کو 2-4 فرشتے تھوڑے ہیں، کھربوں فرشتوں کے سامنے خالق و مالک اور آپ کا کریٹر جو ہے آپ کے بارے میں کمنٹ پاس کرے، یہ میرا پیارا بندہ ہے، پوری دنیا جمع ہو جائے، اللہ کی قسم اس تعریف کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تعریف وہ ہے، کالے رنگ کا غلام ہو بلال، زمین پہ چلے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے، یہ تعریف ہے۔ اس کی تمنا کریں کہ میں اللہ کے ہاں محبوب بن جاؤں، تعریفیں تعریفیں۔ علیک بذکر اللہ و تلاوت القرآن، کثرت سے ذکر اور کثرت سے تلاوت کرنے والے کو یہ انعام ملتا ہے، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، اللہ آسمانوں کی بھی سیریں اسے کرواتے ہیں اور دنیا کے ہر فرد کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتے۔ تواضع کے بنیادی طور پر 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے، جو بات قرآن و حدیث میں آ گئی ہے اس بات کو کبھی رد کرنے کی کوشش نہ کرے، تمنا نہ کرے۔
اس کی وجہ یہ ہے یہ اللہ نے بات اتاری ہے، اس کی بات سے بڑھ کے تو دنیا کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ 4 چیزیں ہیں جس سے انسان وحی کا رد کرتا ہے، جو بھی یہ 4 چیزیں استعمال کر کے وحی کا رد کرتا ہے، سمجھ لینا ایک تو اس کے اندر خیر نہیں، اور یہ زندگی میں کبھی بھی تواضع کا یہ دعویٰ کرے تو یہ جھوٹا دعوے دار ہوگا۔ پہلی بات، میری عقل نہیں اس کو مانتی ہے جو اللہ کا حکم، معقول یہ نہیں۔ عقل و دانش کے غلام جو بن جاتے ہیں اور نام دیتے ہیں تجدد ہونا چاہیے، نئی نئی فکریں پیدا کرنی چاہیے، کریٹو تھنکنگ ہونی چاہیے، ایسی فکر جس سے آپ وحی کا رد کر رہے ہیں، آپ خیر سے محروم ہو چکے۔ دوسری بات، قیاس یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قیاس کیا چیز ہے؟ شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا نا، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا آدم، وہ تو مٹی پاؤں کے نیچے رہتی ہے، آگ کے شعلے تو اوپر کو اٹھتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے قیاس تو ابلیس نے کیا تھا۔ قیاس سے وحی کا رد نہیں کیا کرتے۔ اللہ ذوالجلال جو خالق و مالک ہیں، اس کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، وہاں قیاس کی کیا حیثیت؟ میرا قیاس یہ کہتا ہے، تمہارا قیاس کو حجت ہے؟ میرا قیافہ یہ کہتا ہے، قیافہ لگانے والے تو ویسے ہی مجرم ہوتے ہیں۔ ہلک المتنطعون، یہ اٹکل پچو لگانے والے جو ہیں ہلاک ہو گئے۔ ایک تیسرا فتنہ بھی دنیا میں ہے جس سے انسان تواضع سے دور ہوتا ہے، میرا ذوق اور وجدان یہ کہتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بس مجھے یہ سمیل آ رہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہوگا۔ کیا آج کے بعد غیب کی خبریں تمہاری طرف آنا شروع ہو گئی؟ غیب تو اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا۔ یہ ذوق اور وجدان جو ہے وہ تو اللہ ذوالجلال نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں ایسا عطا کیا کہ وہ غیب کی باتیں کرنے لگ جائیں۔ وہ اللہ جب تک بتاتے نہیں تھے، وحی اتارتے نہیں تھے، انبیاء تو اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ میرے محبوب آپ خود اعلان فرما دیجئے، زمین و آسمان کی غیب کی خبریں صرف اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو قیامت کو اٹھایا کب جائے۔ اس لیے عقل سے، قیاس سے، ذوق اور وجدان سے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وجد میں آ گیا، آپ ذرا اس کو دیوار پہ بٹھا کے کہیں نا اب وجد پہ آؤ۔ میرا ذوق یہ کہہ رہا ہے۔ اور امام ذہبی نے تو کتنی بڑی بات لکھ دی کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرنا کہ میرا ذوق اور وجدان میں یہ ہے، سمجھ لینا یہ شیطان انسانی شکل میں ہے۔ میں اگلی بات نہیں پیش کرتا جو انہوں نے لکھ دی ہے کہ اس کے سینے پہ مار کے اس کے لٹاؤ، اس کے سینے پہ چڑھو۔ یہ شریعت کو مذاق سمجھ رہا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے 23 سال میں قرآن اتارا، وجد کیوں نہیں اتار دیا؟ ذوق کیوں نہیں دے دیا؟ یہ قرآن کیسے دیا ہے؟ چوتھی مصیبت یہ ہے جو آج ایک نئی شکل اختیار کرے گی جس سے انسان شریعت کا رد کرتا ہے۔ جہاں عقل ہے، جہاں قیاس ہے، جہاں ذوق اور وجدان کی باتیں ہیں، کہتے ہیں بس سیاست یہ ہے، وہ کچھ سیاسی بات بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سیاسی بات کیا، سیاسی رویے اختیار کرو، لیکن کون سی سیاست جو انبیاء نے کی؟
وہ کیا ہے؟ حسن تدبیر، حسن انتظام، لوگوں کے معاملات کا خیال رکھنا، مانیٹرنگ کرنا کہ شریعت کے موافق کون سی بات ہے اور کون سی بات شریعت کے مخالف ہے، مخالف بات کو دور کر دینا، صحیح بات پہ لوگوں کو قائم رکھنا۔ یہ انبیاء کی سیاست تھی۔ کانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسہم، اور آج کل کی سیاست سوس سے ہے، کیڑے نکالنا، بس سارا دن جھوٹ بولو، دھوکہ دو، فراڈ کرو، یہ سیاست ہے۔ اسلام اس سے بری ہے۔ جو اسلام جھوٹ اور دھوکے اور فراڈ سے منع کرے وہ اس کا حکم دے سکتا ہے؟ تواضع کا پہلا درجہ یہ ہے، ان چار چیزوں کے ذریعے وحی کا، اللہ کے حکم کا، اللہ کے رسول کے فیصلے کا رد کرنے کی کبھی تمنا بھی نہ کرو۔ تواضع کا دوسرا درجہ یہ ہے، حق بات اگر کسی بچے سے بھی ملے، حق بات تمہارا دشمن بھی کہے، حق کی پیروی کرو، اپنے نفس کی پیروی نہ کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ حق میں ہی بولتا ہوں، آپ ہی بولتے ہیں۔ حق وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ کوئی اور بھی بول سکتا ہے، ہمیں سمجھ نہ آئے، اگر اس کی زبان نے بول دیا ہے تو ہمیں سب کو اس کی بات کو قبول کرنا ہے۔ فَالْآفَةُ مِنَ الذِّهْنِ الْعَلِيلِ لَا فِي نَفْسِ الدَّلِيلِ، جو حق بات کو مانتا نہیں ہے وہاں دلیل کا کوئی فرق نہیں ہوتا، ذہن بیمار ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرا مخالف ہے، میں نے اس کی بات نہیں ماننی۔ حق کہاں گیا؟ الحق ابلج ولو ظہر علی ید غیرک، حق تو واضح ہے، قرآن اور حدیث، وہ میرے اور آپ کے ہاتھ پہ اگر ظاہر نہیں ہوا، کسی اور کے ہاتھ پہ ظاہر ہو گیا، ہم کہیں گے وہ حق ہے، مجھے غلطی لگی۔ جس طرح اپنے محبت کرنے والے کی بات آپ مانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اپنے دشمن کی بات بھی ماننے کے لیے جب آپ تیار ہو جائیں کہ چونکہ اب یہ حق بول رہا ہے، میں نے اب اس کی بات ماننی ہے، سمجھ لینا آپ تواضع کے دوسرے درجے پہ فائز ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے، ما ناظرت الا لتبیین الحق، میں نے پوری زندگی مناظرہ صرف اس لیے کیا کہ حق واضح ہو، بلکہ میں خواہش کیا کرتا تھا یا اللہ جو حق بات ہے میرے مخالف کی زبان پہ ظاہر کر۔ کیوں؟ مجھے تو پتہ ہی ہے اگر اس کی زبان بولے گی تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، اور اگر کوئی ایسی حق کی بات جو مجھ پر مخفی رہ گئی وہ بول دے تو میں اسے قبول کر لوں۔ تواضع کا تیسرا درجہ یہ ہے، زندگی گزارتے وقت اگر تم سے کوئی نوک پلک درست نہ ہو سکی تو معذرت کرنے میں دیر نہ کریں۔ والعذر عند اللہ وعند کرام الناس مقبول والعفو من شیم السادات مأمول، عذر تو اللہ بھی قبول کر لیتے ہیں جو جبار و قہار ہے، میں اور آپ کون ہیں؟ معذرت کو قبول کرنا سب سے آسان زندگی کا رویہ ہے، یا کسی کو معاف کر دو یا کسی سے معافی طلب کر لو، اس سے آسان راستہ جو ہے پرسکون زندگی گزارنے کا اور کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہی بات سمجھائی تھی، جس دن دل اس بات پہ تیار ہو جائے کہ میں نے معاف کرنا ہے، اللہ اس سے اپنی معافی سے محروم نہیں کرتا۔ اس لیے صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں، ایمان کے تو درجے بہت ہیں، سب سے افضل درجہ کون سا ہے اور سب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ نے دو باتیں کہیں، الصبر والسماحہ، صرف برداشت نہیں کرنا، برداشت کرنے کے ساتھ دل اتنا کھلا کرنا ہے پرواہ ہی نہ ہو، جاؤ میں نے معاف کیا۔
کبھی یوسف کا قصہ پڑھنا تو چاہیے اس نظریے سے کہ اللہ نے احسن القصص کہا ہے. بڑے قصے کہانیاں لوگ پڑھتے ہیں اخبارات میں، ڈائجسٹ میں، یہ احسن القصص ہے، سب سے ریلائبل اور پولائٹ قصہ. اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. آخر کنویں میں دھکا دیا ہوگا، آخر ان کو تھپڑ بھی مارے ہوں گے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کیا کچھ ہوا. حسد کی جب آگ ہوتی ہے تو دنیا کی آگ تو بجھ جاتی ہے، حسد کی آگ تو جلدی بجھتی بھی نہیں ہے. اس کی چنگاریاں تو ہر وقت جو ہیں وہ لپٹیں مارتی ہیں. لیکن اللہ نے وہاں سے بھی نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھایا. یہ وقت تھا کہ اپنے بھائیوں کو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ سامنے کھڑے ہو کے بھی وہی بات کر رہے ہیں. وہ اکیلے بنیامین نے چوری نہیں کی، اس کے بھائی نے بھی چوری کی. اور یہ کون سا بھائی تھا جس کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف نے وہاں بھی چھپا لیا، بولے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے. صرف اتنا پوچھا هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُف. جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ کہا بات چوری کی ہو رہی تھی، یوسف کا نام کہاں سے آ گیا؟ چونک گئے کہ یہ پتا تو ہمیں ہی تھا، یا اللہ کو پتا ہے، تو بادشاہ سلامت کو کیسے پتا چلا کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ فٹ سے ایک بولتا ہے اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہے. اور ایک بات بتاؤں، اللہ نے مجھ پہ اور احسان کیا ہے ہم سب پہ کہ پھر بھی نقصان کوئی نہیں ہوا. اور ایک اور بات بتاؤں، جو صبر کر لیتا ہے نا، جو متقی بن جاتا ہے، اللہ اسے پھر گرنے نہیں دیتا، ضائع نہیں کرتا. اور ساتھ اعلان کیا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا. تواضع یہ ہے جس کا تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ آپ معذرت قبول کرنے میں دیر نہ کریں، اور اپنی کسی کمی کوتاہی پہ معذرت پیش کرنے میں بھی دیر نہ کریں. کیوں؟ دل کا ہی تو معاملہ ہے. دل اگر پیارا ہے تو پورا انسان ہی پیارا ہے. بعض لوگ جو ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں جیسے ہوں گے. اللہ کے رسول یہ پرندوں جیسے دل کا کیا مطلب؟ پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تیر مارتا ہے وہ گر جاتا ہے، پرندے پھر آگے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. کوئی نقصان دیتا ہے، کوئی برا بلا کہتا ہے، وہ پھر بھی اپنے دل کو اس کے لیے صاف کر لیتا ہے. وہ اپنی جس طرح برائی نہیں دنیا والے چھوڑتے، وہ اپنی اچھائی کو نہیں چھوڑتا. اللہ ذوالجلال یہ تواضع ہر ایک کو نصیب فرمائے. کیوں نہ تواضع اختیار کی جائے. جس درخت کو پھل لگ جاتے ہیں میرے بھائی، وہ درخت کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، ان کے اندر اکڑاؤ نہیں آتا، وہ مزید قریب ہو جاتی ہیں. لوگ آسانی سے پھل توڑ لیتے ہیں، اور جس درخت پہ پھل نہیں لگتا اس کی ٹہنیوں میں جھکاؤ نہیں آتا. کچھ لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ پھل اتارنے کے لیے صبر بھی نہیں کرتے، کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی جوتی مار دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بیر، چلو اس علاقے میں بیر ہیں، پہاڑی علاقے میں دوسرا پھل ہے سیب ہے، کیونکہ وہاں لوگوں نے پہاڑوں پہ چڑھنا ہے، انرجی ویسٹ ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں چلو سیب کھاؤ، طاقتور بنو. یہاں کے لوگ کام ہی اتنا کو کرتے ہیں، فرمایا تم بیر کھا لیا کرو. یہ اللہ کی تقسیم ہے. لیکن اس کو بھی اتارنے کے لیے منچلے نوجوان پتھر ختم ہو جائیں، اینٹیں ان کے پاس نہ بچے، جوتی پھینک دیتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے، چلو تم تو نہیں آئے تو 2 منٹ جوتی سے یہ معانقہ کر لیتے ہیں، کچھ دیر اپنے پاس جوتی بھی رکھتا ہے بے قدر، لیکن پھر بھی اس کے مقابلے میں وہ پھل پھینکتا ہے،
وہ آگے سے پتھر نہیں مانتا۔ تواضع یہ ہے، آپ کا جواب وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کا تھا۔ آپ کا جواب کن کالشجرہ یرمی الیہا الاحجار وترمی الیہم الاسمار، درخت بنو جس کو مارے تو پتھر جاتے ہیں، وہ جواب میں پھل پھینکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ دیا، ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا، آج میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے وہ باتیں سکھا دوں جو تمہیں پتہ نہیں، اور آج ہی میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا، اللہ نے وحی باقاعدہ اتاری ہے کہ تم تواضع اختیار کرنا، حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، زندگی میں کبھی کسی پہ فخر نہ کرنا کہ میں اچھا ہوں، یہ کہنا نہیں وہ مجھ سے اچھا ہے۔ ولا یبغی احد علی احد، کبھی بھی کسی کے خلاف بغاوت نہ کرنا کہ میں نے اس کو اب کچل دینا ہے، اس طرح کی تمنائیں اپنے دل میں ان کو جگہ نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا تواضع اختیار کرنے کو اللہ کا حکم کہا ہے، وحی کے ذریعے حکم آیا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ صفت عطا کی تھی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ میرے محبوب، اگر تیرے اندر تواضع نہ ہوتی، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، آپ کو نرمی نہ دی گئی ہوتی، تو جتنے لوگ آپ کے اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، کوئی پاس بھی نہ بیٹھتا۔ یہ آپ کے اندر خصوصیت ہے جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی، نرمی، تواضع، اور اس صفت کی وجہ سے ہر شخص جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں ایک فرشتہ آیا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں اترا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1002، اور اس فرشتے نے آ کے یہ پیغام دیا، یا محمد ارسلنی الیک ربک، میرے رب نے، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے ہی پوچھ لوں، آپ کا اختیار ہے، ملکن جعلک لہم ام عبدا رسولا، آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں کہ اللہ کا پیارا پیغمبر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا بل عبدا رسولا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر بننا پسند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تواضع کی انتہا کر دی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، فکلمہ، جب کلام کی اس کو پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ترعد فرائصہ، اس کی شانیں کانپنے لگ گئے کہ میں پیغمبر کے سامنے بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہون علیک، ہون علیک، پریشان نہ ہوئے، فإنی لست بملک انما انا ابن امرأة، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، پریشانی والی بات نہیں۔ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، جملے یاد کیے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ایسی چڑھائی کرو اس کو پتہ چل جائے کہ کس کے سامنے بیٹھے ہو۔ یہ تواضع اختیار کرنے والوں کی باتیں نہیں ہوتی۔ پانی سے جس طرح آپ پتھر کو کاٹ سکتے ہیں،
الصوت الہادی ابلغ من الصراخ، چیخنا اتنا قیمتی نہیں ہوتا جتنا آہستہ آواز وہ قیمتی ہوتی ہے، وہ دلوں کو چیر کے گزر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی حالت دیکھی، یخیط ثوبہ، اگر اپنے کپڑے کو ٹانکنے کی ضرورت پڑتی تو وہ خود ٹانک لیتے، یخصف نعلہ، جوتا درست کرنے کی ضرورت پڑتی تو کر لیتے، یرقع دلوہ، ڈول ٹوٹ جاتا تو اس کو ٹھیک کر لیتے، یحلب شاۃ، اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، ہر وہ کام جو گھر میں لوگ کرتے ہیں اللہ کے رسول بھی کیا کرتے۔ كَانَ لَا يَأْنَثْ أَن يَمْشِي مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، کسی بھی مسکین کے ساتھ جانے میں کوئی انہیں عار محسوس نہ ہوتی کہ میں مسکین کے ساتھ چلوں، وَالْأَرْمَلَةِ، اور بے وگان کے ساتھ، وَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةِ، اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کبھی ان کو پریشانی نہ ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم كان يجلس على الارض، زمین پہ بیٹھتے، ويأكل على الارض، اور زمین پہ بیٹھ کے ہی کھاتے، اور کہتے انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ کس قدر تواضع تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی باسی چربی سامنے رکھ دیتا، کوئی مسکین دعوت دے دیتا تو آپ اس کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں کرتے تھے۔ کوئی جلی ہوئی کھری آپ کے سامنے رکھ دیتا تو آپ کا یہ مطالبہ نہیں ہوتا تھا جو آج مطالبہ ہوتا ہے، یہ دعوت ہے، یہ کھانا ہے، اور ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیو، اللہ چاہے تو ٹکڑوں میں بھی وہ طاقت ڈال دے جو مرغن چکن میں بھی نہیں ڈالے گا، فیصلے اس کے ہی ہیں۔ دیکھ لو دیہاتوں میں جا کے کیا کھاتے ہیں، وہ ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، قمیض اور شلوار بھی نہیں ہوتی، نکر پہنی ہوتی ہے، اس کو آپ کہہ کے دیکھو کہ آپ کے ابو کدھر ہیں، وہ آپ کو جواب دے گا، آپ کو سمجھ آئے گی کس پہلوان سے بات کر رہے ہیں۔ کہ جاؤ، چھوٹا سا بچہ، اس کے مقابلے میں ایک نہیں 6 چیزیں کھانے والے شہر میں۔ ناراض نہ ہوئیے کہ میں کچھ شہر کی بات اس انداز سے نہیں کر رہا، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ برکت اللہ کے ہاتھ میں۔ صبح جی اس کو نگٹس دیتے ہیں، اور لنچ میں یہ کھاتا ہے، اور پھر برنچ بھی ہوتا ہے، پھر ڈنر میں یہ ہوتا ہے۔ بلی کو دیکھ لے چیخیں مارنا شروع کر دیتے۔ یہ قوت جو ہے برکت اللہ نے ڈالنی ہے، مت سمجھا کرو کہ کون سی چیز ہے، صرف اللہ کا شکر ادا کر کے اسے کھایا کرو۔ اللہ تو نے مجھے وہ عطا کیا ہے جس کے میں لائق نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تواضع کیسی دی؟ کوئی کر سکتا یہ تواضع؟ بیوی نے اونٹ پہ چڑھنا ہے، آپ نے اپنا گھٹنا پیش کیا ہے، یہاں پاؤں رکھو اور سواری پہ سوار ہو۔ کون ہیں؟ سید الانبیاء۔ بیوی رو رہی ہے کہ آپ نے اونٹ مجھے وہ دیا جو زیادہ دوڑتا نہیں، میں لیٹ ہو گئی۔ کون ہیں؟ قائد المرسلین، وہو یمسح الدموع، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر رہے ہیں۔ تواضع یہ ہے، بچے بھی گزر رہے ہیں تو سلام کہہ کے گزرتے ہیں، یہ بھی سوچتے کہ یہ بچے ہیں۔ تواضع یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ایک عورت جس کی عقل میں کوئی مسئلہ تھا، نہیں اس کو سمجھ تھی، کہنے لگی مجھے آپ سے کوئی کام ہے، فرمایا یا ام فلان، اے فلاں کی ماں، جو تیرا کام ہے مجھے بتاؤ، میں تیرا کام کرنے کو بھی تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو رحمتوں کا نزول کیا، یہ منتقل پھر صحابہ کی طرف ہوئی۔ صحابہ میں کیسی تواضع تھی! خلیفۃ المسلمین ہے عمر بن خطاب، راستے میں پانی آ گیا جب مصر کی طرف جابیہ فتح کرنے جا رہے تھے، سیدنا عمر اترے، اپنے موزے اتارے اور سواری کی مہار پکڑ لی،
غلام اوپر ہے اور خلیفہ جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے، اور وہ موزے اتار کے کندھوں پہ رکھ لیے۔ صحابی پاس سے کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ خلیفہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کہیں گے ان کے پاس کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہے، کوئی مینرز ہی نہیں ہے۔ عمر وہاں ہی رک گئے، کہتے ہیں اگر تم نہ ہوتے کو اور ہوتا تو میں آج مار مار کے عبرت بنا دیتا۔ ہمیں عزت اللہ نے اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور لفظ بولے جو تاریخ کا حصہ بنے، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام فمهما نطلب العزة بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ۔ ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت سے نوازا۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر جس میں تواضع ہے، اس کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو وہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے پاس سے گزرے، حسن رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں کی محبت دیکھیے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ کہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، تو بیٹھ گئے۔ دیکھنے والے نے دیکھا جب وہ ان کے پاس بیٹھ کے کوئی لقمہ لیا، کہتے ہیں اب تم بھی میرے پاس آؤ۔ گھر جا کے ان کو کھانا بھی کھلایا اور ان کو اور بھی تحفے دیے۔ کہا یہ کیا؟ کہتے ہیں ان کے پاس اصل میں تھا یہ، تو انہوں نے دعوت دی، میں نے وہ قبول کی، جو ہمارے پاس ہے ہم نے ان کو پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی عمر بن خطاب کندھے پہ مشکیزہ پانی کا اٹھایا ہوا ہے، ایک صحابی بول کے کہتے ہیں عروہ بن زبیر، عروہ بن زبیر کہتے ہیں امیر المؤمنین یہ کیا؟ کہا بتاؤں کیا ہے؟ بڑے بڑے ڈیلیگیشن آتے ہیں نا، تو مجھے سوچ آئی کہ کہیں میرے دل میں خیال نہ آ جائے میں بہت بڑا بن گیا ہوں، تو اس لیے میں نے آج ذرا مشکیزہ اٹھایا ہے کہ ذرا ترتیب سے زندگی گزارنا یہ اچھی ہے، تواضع نہیں چھوڑنی چاہیے۔ خلیفۃ المسلمین ہیں، اونٹوں کو کس طرح صفائی کر رہے ہیں اور ان کو مالش کر رہے ہیں، یہ کیا؟ مسلمانوں کا مال ہے، ضائع ہو جائے گا، میں اگر نہیں ان کا خیال کروں گا تو کون کرے گا؟ مجھے قیامت کو پوچھ ہوگی کہ یہ بیت المال کا مال تھا، تم نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا؟ اونٹ دوڑ جاتا، اس کو تلاش کرنے میں عمر جا رہے ہیں، رات کی طریقے میں روتی ہوئی ماں، روتے ہوئے بچوں کو دیکھ کے عمر جب آئے کھانا لینے، بوری اٹھانے لگے، ساتھی نے کہا میں اٹھاتا ہوں۔ کہا قیامت کو بھی عمر کے گناہ اٹھا لو گے؟ نہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ، یہ عمر ہی اٹھائے۔ صحابہ کو بھی اللہ کے رسول نے تواضع سکھائی تھی، اور یہی وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جب وہ شہید ہوئے، آخری سانسوں میں انہوں نے وصیت کی تھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جا کے مومنوں کی ماں سے کہنا، عائشہ سے، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میری قبر بھی میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بنے۔ یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہتا ہے، کہنا عمر کہتا ہے۔ کہیں وہ امیر المومنین کا نام سن کے تو کہیں ڈر کے نہ جگہ دے، خوشی سے اگر وہ اجازت دے تو مجھے یہاں دفنا دینا، وگرنہ مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح وہ دنیا میں بھی تھے، وفات کے بعد بھی اللہ نے ان کا ساتھ رکھا۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا 3 چیزوں پہ میں قسم اٹھاتا ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ کی قسم، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ کی قسم جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بلند کرتے ہیں۔ یہ قسم اٹھانے والی ہستی کون ہے؟ جس کی زبان سے نکلنے والا عام لفظ بھی پوری کائنات کی صداقت سے بڑا ہوتا ہے۔ جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس لیے کہا کرتی تھی تغفلون افضل العبادہ، سب سے افضل عبادت سے تم غافل کیوں رہتے ہو؟ پوچھا وہ کون سی عبادت ہے؟ کہا تواضع، یہ سب سے افضل عبادت ہے، انسان کو عبادت پہ لگائی رکھتی ہے، اس سے کبھی بھی غفلت اختیار نہ کر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے کرم دیکھا ہے تو تقوی میں، ہم نے اگر تونگری دیکھی ہے تو اس انسان کے پاس جس کے پاس یقین ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اور ہم نے اگر بزرگی دیکھی ہے تو ان لوگوں میں جن کو اللہ نے تواضع اختیار کرنے کی توفیق دی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کرنے والے بیان کرتے ہیں دل کی اصلاح 4 چیزوں سے ہوتی ہے۔ التواضع للہ، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنا، والفقر الی اللہ، ہمیشہ اللہ کے سامنے فقیر بن کے رہنا، والخوف من اللہ، دل میں خوف ہو تو اللہ تعالیٰ کا، والرجاء للہ، ساری امیدوں کا رخ کرے تو اللہ کی طرف کرے۔ جس کو یہ 4 چیزیں نصیب ہو جائیں اللہ ذوالجلال اس کے دل کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور اس کے دل کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اندر تواضع ہو، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے، یہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کم من اشعث اغبر ذی تمرین لا یؤبہ لہ لو اقسم علی اللہ لأبرہ، ایسا انسان جس کے بال بھی بکھرے ہوئے، سادہ انسان ہے، کوئی شخص اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، اس کی توجہ اللہ کی طرف، اگر وہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تواضع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صحابی میدان میں تھے، لنگڑا رہے تھے، کہتے ہیں اللہ کی قسم آج میں نے گھر واپس نہیں جانا، میدان جہاد تھا، جب تک میں نے جنت میں داخل نہ ہو گیا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہو، اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ پہ کہہ رہے ہو؟ اتنی دیر میں اللہ کے سنے فرمایا عمر تم چھوڑو، اللہ نے ایسے بندے رکھے ہیں جو بات کہہ دیں اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے، اور وہ وہی ہیں جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ یقین بنانے والے اور تواضع اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ دنیا میں اگر کسی کی چاہت ہے کہ اللہ میری مدد کرے، میرے رزق میں فراوانی کرے، تو ایک بڑا سا آسان سا ایک راستہ ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال بڑا دیا تھا، تو آپ نے بلا کے کہا ابغونی فی ضعفائکم فانما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ جو کمزور، جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں نا، جو تواضع اختیار کرنے والے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ذوالجلال تمہاری مدد بھی کرتے ہیں اور تمہیں رزق بھی عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان۔ اگر کسی کے پاس لباس پہننے کی طاقت ہے لیکن وہ لباس دوسروں کو دے دیتا ہے کہ ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ ہے، طاقت ہے اس کے پاس، لیکن وہ اللہ کی رضا کو مقدم کر کے لوگوں کو دے دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے فرمائیں گے ایمان کا لباس جو تمہیں پسند ہے نا جنت میں اجازت دیتا ہوں وہ تیری پسند کے مطابق تمہیں لباس دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال کے ہاں
سب سے پیارا انسان وہ ہے جس کو طوبہ جیسی نعمت ملے گی. اور طوبہ ایسا درخت ہے کہ اگر 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا. یہ وہ شخص ہے، اس کو اگر کھڑا کر دیا جائے کہ آپ نے پانی پلانا ہے، کہتے ہیں میں پانی پلاؤں. اس کو کہہ دیا جائے بس تم نے تیر پکڑانے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تیر پکڑا دوں. اجر میں بھی برابری ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا یہ سعادت، یہ خوش نصیبی، یہ بختوری اور اتنی بڑی جنت کا مالک بن جائے گا. اس تواضع کو اختیار کرنے کے 3 آسان طریقے یہ ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیے آپ کون ہیں. میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندوں کا کام یہ ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی جھگڑا بھی کرے تو سلام کر دیا کرو. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندوں کی عادت یہ ہے يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ تواضع کے ساتھ کرتے. اگر تو آپ عباد الرحمن ہیں تو پھر تو یہ کرنا ہوگا. عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ایک شخص اکڑ کے چل رہا تھا. کہتے ہم بھی سوچتے تھے پتہ نہیں کون ہوں گے. ان للشیطان اخوانا، شیطان کے بھی کوئی بھائی ہوتے ہیں، وہ اکڑ کے چلتے ہیں. دوسرا طریقہ جس سے آپ تواضع اختیار کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر وقت اپنے آپ کو بابوز رکھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کا ذکر جتنا کریں گے اتنی شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ میں خیر کی طاقت زیادہ آئے گی. اور تیسرا طریقہ جن کو اللہ نے تواضع دی ہوتی ہے، علماء ہیں، ربانیین، مربیین، کبھی ان کی مجالس میں بیٹھا کرے. جو ٹیوننگ، جو ریفائننگ ان کی مجالس میں ہو سکتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہوتی. دعا یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ ان کی رفاقت نصیب فرمائے، اور آپ سب کو اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد